بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the شہید دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا پڑھنا نہیں آتا درود آواز نکالو. اتنے ماشاءاللہ ہمارے طلبہ کو دیکھو آپ ماشاءاللہ سے آج 6666 آیتوں کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. اب آپ لوگوں کی باری ہے. آپ لوگوں نے کتنے یاد کیے ہوئے ہیں ذرا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایمانداری سے بولیں گے تو ہم یہ بولیں گے مولانا مت تو پوچھو سب کے سامنے خود واللہ بھی آدھا آتا ہے انا آتا ہے نا بھی بولے تو آتا ہے نہیں. مگر میرے کو حیرت ہوتی حافظ ہو رہے ہیں کہ ہمارے اولادوں کو بھی ہم کچھ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے. ہم بھی طے کر کے جائیے آج کہ آج ہم بھی یہ طے کر لیں کہ قرآن پاک کی مولانا نے جیسے ابھی ماشاءاللہ آپ کو باتیں بتائی ہے کہ اقرا سے شروع ہوا اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتنا بہترین تحفہ آپ کے واسطے دیا کہ آج دنیا اس کی قائل ہے. اگر کوئی قائل نہیں ہے تو اپن ہے. میرے کو افسوس ہوتا ہے ہمارے پیارے رسول کی ہم محبت کا اعلان کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں اور محبت کے ہم نعرے لگاتے ہیں مگر اگر ان سے ایمانداری سے پوچھا گیا تو درود پڑھنا بھی برابر نہیں آتا. میرے عزیز دوستوں میں کوئی لمبی تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں. میں 2-4 جملوں میں اپنی بات ختم کر دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں خصوصاً ہمارے مولانا تنظیم عالم صاحب کو جن کی نگرانی میں یہ مدرسہ کام کر رہا ہے. اللہ اور اس کو ترقی عطا فرمائے. دوسرا یہ ہے کہ مدرسے میں جو بچے اس وقت ہیں وہ بچوں سے بھی میری گزارش ہے کہ موجودہ حالات میں آپ کا قرآن کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے. قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. حضرت ابھی تقریر میں اپنی فرمائے کہ بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ میرے رسول کے بارے میں کیسے آپ نے زندگی گزاری تو آپ نے جیسے فرمایا کہ قرآن کیا تم نے نہیں پڑھا. اگر قرآن پڑھ لیتے تو یہ پوچھنے کی نوبت نہیں آتی. اس لیے شاعر نے بھی بڑے اچھے انداز میں کہا کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں. میرے رسول کو جیسے آپ کتاب قرآن شروع کریں گے میرے رسول کی نکلے ہوئے الفاظ ہے اللہ کے بھیجے ہوئے کلام ہے اور میرے رسول سے نکلے ہوئے الفاظ ہے. گویا آپ جو بھی پڑھیں گے اللہ کا کلام پڑھیں گے لیکن جو بھی آیتیں پڑھیں گے وہ میرے رسول نے آپ تک پہنچایا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی نسلوں تک بھی پہنچائیں. آج بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے بڑے کالجوں میں ہیں بڑے انجینئر بن رہے ہیں بڑے پوسٹوں پہ ہیں لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ان کے طرف توجہ نہیں دیے اور ان کے طرف محنت نہیں کیا جس وجہ سے آج ان کے بیٹے سب کچھ ہے لیکن مسلمان باقی نہیں. امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں امام صاحب ہاتھ اٹھائے اٹھا لیتے ہاتھ چھوڑے چھوڑ دیتے. کبھی میں دیکھتا ہوں عموماً آپ لوگوں کو سمجھانے بول رہا ہوں میں اپنے بچوں کو جنازے کی نماز تو سکھا دو کم سے کم. کیا سکھائیں گے؟ ارے مولانا وہ بول کے بے گزارے کب نکل جاتے کہ ہم آئے وقت تک نہیں نکلتے. اب کرونا صاحب آگے کتوں کو لے کے اپن نکلے کیا. یاد رکھیے آپ بچوں کو اپنے نماز جنازہ سکھائیے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے مگر ان کی اولاد مکھی کھڑی ہوئی رہتی ہے بابا کے واسطے دعا تک نہیں کرتی بلکہ اگر ہاتھ اٹھا کے ان کو کہتے ہیں نماز ایسا پڑھنا ہے تو ہاتھ اٹھا کے باندھ لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر تو آسمان کو دیکھتے کیا بابا کی رکو دیکھ رہے ہیں اوپر جانا ہی جانا کیا دیکھ رہے ہیں. آج افسوس ہوتا میرے کو. اور یاد رکھو
والدین کے لیے اولاد جو درد سے دعا کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتی۔ اور آج کے اس محفل میں آپ سے دو باتیں کروں گا میں، اور دونوں باتوں میں یہ ہے کہ قرآن کو بچوں کو پڑھاؤ، استاد کو رکھو اور خود بھی پڑھیے، شرمانے کی ضرورت نہیں۔ آج میں دیکھا ہوں کئی میرے ساتھیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھیاں ماشاءاللہ امتحانات دے رہے ہیں، 60 سال کے 70 سال کے جو ہمارے دوست ملاقاتی ہے وہ امتحان دے رہے ہیں، اور وہ امتحان بھی کون سا دے رہے ہیں؟ دنیا کا امتحان بھی دے رہے ہیں اور آخرت کا بھی امتحان دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم، میرے ایک معتقد تھے، میرے مرید بھی تھے، بلکہ وہ صاحب 63 سال میں وظیفے یاد ہوئے اور مجھ سے آ کے سوال کیا، حضرت میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا جاؤ آپ مدرسے والوں کی خدمت کرو، مدرسوں کی خدمت کرو۔ کہا کہ کیا کروں؟ والا مدرسے میں بیٹھو طلباء کے ساتھ، وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھو، آپ ان کی کوئی پانی پلاؤ، ان کو خود بھی خدمت کرو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا، اب آپ جو بولے ہیں میں مدرسے کو جا کے بیٹھوں گا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، مجھے بھی علم نہیں تھا، لیکن جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے 19 پارے یاد کر لیا۔ کون سی عمر میں؟ 68 کی عمر میں انہوں نے 19 پارے یاد کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عمر کی قید نہیں ہے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، جب بیٹھے اللہ اس کے سینے میں اتار دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے میاں سینہ بھی صاف رہنا، پیٹ بھی صاف رہنا ہے نا۔ اگر اندر اچھا کھانا نہیں جا رہا نہیں تو قرآن بھی نہیں ٹکتا ہوں۔ غلط غلیظ ٹاکی میں اب لا کے میرے کو آپ بولیں گے مولانا یہ انار کا شربت ہے، اچھا ماشاءاللہ انار کا شربت ہے، مولانا یہ اگالان میں پیجیے، آپ پیتا ہوں میں؟ ارے نہیں مولانا، قسم کھا کے بولو، خرید کے لایا بابا، شربت بھی اچھا ہے، سب اچھا ہے، مگر جس برتن میں دیا وہ خراب۔ برتن اچھے رکھو، برتن اچھے رکھیں گے تو اللہ آج نہ تو کل آپ کو قرآن سینے میں اتار ہی دے گا۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، اللہ کے طرف سے قرآن پاک کو آپ کے دلوں میں اتارنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ سے اپنا رشتہ لگا لیتا ہے نا، اللہ ان رشتوں میں ایسی برکتیں عطا فرماتا کہ قرآن بھی سینے میں آ جاتا، اور میرے رسول کی سیرت بھی اس قرآن میں موجود ہے، میرے رسول کی صورت بھی قرآن میں موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمارے پڑھنے کا انداز ہونا اور پڑھنے کے لیے کوشش کرنا، کوشش کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری یہاں بہنیں بھی ہوں گے، بہت سے گھروں میں بیٹھی بھی ہوں گی، میں ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجان اب تمہارے سیریلوں دیکھنے کا وقت نہیں ہے، اب تمہارے کو قرآن پڑھنے کا وقت ہے، اب تمہارے کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کا وقت ہے، اب تم کو توبہ و استغفار کرنے کا وقت ہے۔ یاد رکھو موت آج کل کوئی وقت بتا کر نہیں آ رہی ہے، بلکہ وقت بغیر ملک الموت آ جاتے ہیں، اور ملک الموت آنے سے پہلے کوئی اشارہ نہیں دیتے۔ اب تو کرونا آنے کے بعد تو معلوم ہوگا کوئی بھی اشارے کی ضرورت نہیں، جب بولے جس کو بولے لے کے چلے جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ موت تو طے ہے، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ آپ بولیں گے مولانا موت کی تیاری کیسے کرنا؟ ایک نوکر کو بولے بھائی جب ایک کام کو گیا تو 10 کام کر کے آنا، تو اپنے جیسی ہوشیار تھا انہیں، فوری گیا، جا کے ڈاکٹر صاحب کو بولا بیمار ہے ہمارے مالک بنائے آپ کو، تو ڈاکٹر صاحب تو بیچارے آگے بولے چٹھی دیے دوائیں لا لے۔ دوائیں لانے جانے کے بعد دوا والوں سے پوچھا کرتے کیا ہوا جی ہمارے سیٹ کو؟ تو انہیں بولا کرتے سیٹ بہت نازک حالت میں ہے، بولتی غسال کو بھی لا لیا، ڈولا بھی لا لیا، سب لے کے سامنے آ گیا۔ انہوں بولے کیا ہوا رے؟ بولے آپ بولے نا ایک کام کو گئے تو 10 کام کر کے آنا، اس وقت سے سب کو ساتھ لا لیا، پھر دوبارہ آ جائے کہ کہیں کو لاؤں گے۔ آج کل ایسی ہمارا حال ہو جائے گا۔ ایک قرآن کو یاد کیجئے، اس بات سے یاد کر لیجئے، کوشش کریے آپ، اللہ کا کلام ہے، جب قرآن پاک ہمارے دلوں میں محفوظ ہو جائیں گا نا تو خبر میں ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گے، اور خبر میں بھی آسانیاں ہو جائیں گی، اور خبر پھیلانے والوں میں بھی آسانیاں ہو جائیں گے۔ کس کا انتقال ہوا؟ حافظ صاحب کا ہوا، ایسا بولیں گے نہیں تو کن کا؟ وہ گرو صاحب کو بیٹھتے تھے، نہیں نا آپ کا کوئی گرو صاحب ہے تو خفا مت ہو، کوئی بھی XYZ صاحب
ایسا نہیں. اگر یہ بولے کوئی کہ مولانا فلاں صاحب کا انتقال ہوا, وہ حافظ قرآن ہو رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے, تو بڑی اچھی بات ہوگی, کیونکہ مجھے پہلے کہہ دیا گیا آپ کا دسترخوان تیار ہے. اور اس سے پہلے کہ برتنہ لڑکنا شروع کر دیں, میں اتنی تقریب کو روکا دیتا ہوں اور اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اور دو باتیں عرض کر دی کہ ایک ہماری بہنوں سے کہ قرآن پہ دل لگائیے, دنیا والوں سے دل نہ لگائیے. اولاد 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 ہم کرتے رہے, مگر اولاد کس کی کام آئی دلواز سے؟ اگر تم اللہ اللہ کرتے رہیں گے پھر بھی آپ کا مددگار بنے گا. آج ہم کو اپنی اولادوں کی اصلاح کرنا ہے. اگر اپنی اولادوں کو اپنے فرمانبردار بنانا ہے, یاد رکھو یہ ایک ہی درسگاہ ہے جہاں اولاد ادب سیکھ سکتی, باقی کہیں بھی آپ کو ادب کا کوئی لیسن نہیں. ابھی مولانا نے کہا نہیں, سائنس کی دنیا میں اگر ہم جائیں گے تو سائنس معلوم ہوگی. یقیناً ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے جو بولے آج سائنس بول رہی ہے. ایک وقت ایسا آ گیا تو آپ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ میرے عزیز ہم کو بھی اپنی زندگیوں کو بدل کر اللہ والے بننا ہے, اللہ والوں کے ساتھ رہنا, اللہ والوں کی صحبت میں رہنا. انشاءاللہ پھر رمضان کا مہینہ بھی آ رہا نا, تیاری کر لینے. نہیں ہاں مولانا کپڑے وپڑے خریدنا ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. کپڑے کیا خریدتے, میاں کپڑے خریدنے جا رہے ہیں, اپن رہتے نہیں تو گارنٹی ہے. کوئی بھی اٹھ کے بولو میری گارنٹی ہے مولانا عید کو گلے ملوں گا, میں اس نہیں بول سکتا تو آشا بولے. یاد رکھو عید کی تیاری کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ اپنے مغفرت کی تیاری کریں, کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی قبر میں جب کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا, کوئی تو ہوگا جو حفاظ کرام کی مدد کرے گا. آج مدرسے بہت بری حالت میں ہیں, مدرسے آج بہت قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں. آپ اپنے عطیات سے ان مدرسوں کی مدد کیجیے اور اپنے عطیات ان مدرسوں میں جمع کرائیے. اس لیے کرائیے کہ آپ کے بعد اگر آپ کی اولاد کچھ نہیں پڑھے گی تو نہ پڑھے, مگر کوئی مدرسے کا طالب علم بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے گا تو اللہ شاید آپ کے خبر کے عذاب کو ہٹائے. اس لیے میرے عزیز دوستو, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں. بہت کھو لیا ہم نے اپنا وقت. ابھی تک ہم بولتے کہ عمر ہے, عمر نہ کو پوچھو. آج کل عمر پوچھتی لوگوں کو ہے تو یہ نہیں کہیں پوچھ رہا عمر مت پوچھو, بلکہ جو عمر اب باقی ہے اس کو غنیمت جانو, اللہ کے طرف رجوع ہو جاؤ. میری بہنیں بھی, جتنی میری بہنیں یہاں آواز میری سن رہی ہے, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور وہ بھی اپنی بات کو پورے طریقے سے سنیں. بازو آ گئے ہیں اعلان کرنے والے, اور یہ اشارہ ہے کہ مولانا آپ ختم کرتے یا ہم ختم کرنا مائک کو, اس واسطے میں ختم کر دیتا ہوں. السلام علیکم.